عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اس زمانے میں 70,000 کا لشکر لے کر صحابہ کے مقابلے میں آیا. ایک بات. دوسری بات ذہن میں رکھیں, بالکل ابتدا میں نے پڑھا تھا کہ مناظر ختم نبوت حضرت منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام کی روح اور جان ہے. یہ عقیدہ اگر محفوظ ہے تو سارا دین اسلام محفوظ ہے. اور حضرت لکھتے ہیں خدا نہ کرے گر عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو پھر دین اسلام کے کسی مسئلے کی ضمانت نہیں ہوگی. آنے والا جس کی چاہے ترمیم کرے گا, جس کی چاہے تعویل کرے گا. بڑی بڑی مثالیں لکھی حضرت نے. کچھ میں نے اس وقت پڑھی تھی جب ہم نے یہ سبق شروع کیا تھا. اس کے حوالے سے ذرا چند باتیں سنیں آپ کہ حضرت کی یہ بات کتنی سچ ہے. اور یہ جو تفصیلات میں تھوڑی سی پڑھوں گا, ان کے سننے سے آپ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میں نے عرض کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ہی کیا, وہ حضور کی زندگی کے آخری ایام تھے. بلکہ ہم نے اس گزشتہ درس میں پڑھا بھی تھا کہ حضور سے ملنے بھی آیا تھا حرم میں, جا کر نبوت کا دعویٰ کر دیا. اچھا, جب نبوت کا دعویٰ کیا تو قرآن پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر کتاب اتری, حضور نے عالم کے آگے پیش فرمائی. اس نے بھی کچھ کتاب پیش کی. اچھا, اس کے جو مسائل ہیں وہ انسان حیران ہوتا ہے. اور اس کو جو نبی مانتے تھے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ظاہر بات ہے کہ پھر جو نبی مانے گا اس کو تو پھر نبی کی ہر بات تو ماننی پڑتی. یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ معاف فرمائے کہ کوئی انسان کہے نبی کی یہ بات تو صحیح ہے وہ غلط ہے. نعوذ باللہ. جس نے اس کو نبی مانا ظاہر بات ہے وہ اس کی ان باتوں کو بھی مانا ہوگا. مثال کے طور پر حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سمجھیے کہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی روح اور جان ہے. جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سامنے اپنی شریعت پیش کی. اللہ معاف فرمائیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا, یہ خیر القرون کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کی روشنی میں ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ حضور نے فرمایا 5 صلوات. اور مورخ اسلام علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر روز 5 نمازیں ساری زندگی مسلمان کے گلے کا ہار ہے. پتہ چلتا ہے ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں. اس نے 3 کر دی, ظہر عصر مغرب, فجر بھی اٹھا دی, عشاء بھی اٹھا دی. اچھا, تجربہ یہ ہے, پتہ نہیں آپ اتفاق کریں اختلاف کریں, ان 5 نمازوں میں ہم کس میں مشقت محسوس زیادہ کرتے ہیں؟ بولو. فجر اور عشاء میں ہے یا نہیں؟ بلکہ آپ نے تو مجھ سے بہتر احادیث زیادہ پڑھی ہوئی ہیں, آپ مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں احادیث طیبہ. آپ کو یاد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ 2 نمازیں منافقین پر بھاری ہیں. اس نے فجر بھی اٹھا دی, عشاء بھی اٹھا دی. کتنی رہ گئیں؟ اچھا, میں اب آپ سے ذرا توجہ دیجیے گا. ہاں, ظاہر بات ہے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, جو اس کو نبی مانتے تھے وہ اس کی یہ بات مانیں گے. ایک بات. اچھا, دوسری بات سنیں. ابھی انشاءاللہ ظہر کی اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے, کم از کم کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ بولو. 10 ہے نا. 4 سنت, 4 فرض, 2 کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی نا.
پورے دن کی رکعتوں کے لیے یہ ضروری ہے، ان میں اختیار نہیں ہوتا. پورے دن کے لحاظ سے، رکعتوں کے لحاظ سے سب سے بڑی نماز ظہر کی ہے. 4 فرض ہیں اور 6 سنتیں ہیں. سنتیں اس نے اٹھا دی، انہوں نے کہا سنتوں کی ضرورت نہیں ہے. اصل نماز تو وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فرض فرمائیں. رسول اپنی مرضی سے تھوڑی عبادت بڑھا سکتا ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے. کیا ہے؟ گئی. اچھا جب ظہر 4 پہ آ گئی، میں آپ سے پوچھتا ہوں مشقت ہو گئی سہولت ہو گئی؟ اچھا ایک اور چیز سنیں، نماز جب انسان پڑھتا ہے، جب تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، نماز کی رکعتیں یا 2 ہوں گی یا 4 ہوں گی یا 3 ہوں گی، ایسا ہی ہے نا؟ 4 3 2. اور لیکن جو بھی نماز ہو یہ ذہن میں رکھیں، مثلا 2 ہے یا 4 ہیں یا 3 ہیں، آخری جو تشہد ہوتا ہے یہ التحیات للہ سے لے کر عبدہ و رسولہ تک، یہ جو آخری تشہد ہے نا یہ فرض ہوتا ہے، یہ ضروری بیٹھنا ہے. اچھا جب بیٹھ گئے، عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ لیا، اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ درود شریف. اللہم صلی علی، اس نے درود شریف اٹھا دیا. اس نے کہا عبادت اللہ کی ہوتی ہے، رسول کی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو شرک ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اللہ معاف فرمائیں، جو اس کو نبی مانتے تھے وہ اس کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے تھے. ذرا وہ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سمجھیے کہ جو عقیدہ ختم نبوت ٹوٹے، اللہ معاف فرمائیں، پھر دین اسلام کے کسی مسئلے کی ضمانت نہیں ہوگی. نیا آنے والا جس مسئلے کو چاہے گا اٹھائے گا، جس کو چاہے گا بدلے گا. ابھی آپ اور ہم نماز ادا کریں گے انشاءاللہ کس ول؟ فول وجہ کا شطر کعبے کی طرف پڑھیں گے نا. ادھر پڑھ لیں تو ہو جائے گی، ادھر پڑھ لیں. حالانکہ ذرا توجہ سے میری باتیں سنیے، ادھر ادھر دھیان ہوگا تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی. حالانکہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے نا اللہ ہر طرف ہیں یا نہیں، اللہ ہر جگہ ہیں یا نہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بلکہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اگر کسی شک کسی جگہ کوئی انسان ایک کھڑا ہوا ہے تو دوسرا اللہ ہے، اگر کسی جگہ ایک کم کروڑ کھڑے ہیں تو کروڑواں اللہ ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہیں. وہ بھی کہتا تھا اللہ تعالیٰ ہر طرف ہی ہیں تو قبلے کی جہت ضروری کیوں ہے؟ پھر ادھر بھی پڑھنی چاہیے ادھر بھی پڑھنی چاہیے. پھر اس نے یہ مسئلہ لکھا، اس نے کہا کہ یہ تو محمد الرسول اللہ کی شریعت کا مسئلہ تھا، لیکن وہ بھی تو بدلا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی جاتی تھی نا. آج بھی مدینہ طیبہ جو گئے ہیں وہ مسجد قبلتین دیکھ کر آئے ہیں، وہاں آج بھی وہ نظارہ یاد آتا ہے مسجد قبلتین میں کہ ایک زمانے میں بیت المقدس قبلہ رہا، اگرچہ کچھ عرصے کے لیے، اگر میرے ساخت کہہ دیں کچھ عرصے کے لیے. اس نے کہا یہ حضور کے زمانے میں تھا، منسوخ ہو کر پھر مسجد حرام ہوا. کہتا اب حضور کی شریعت کے بعد میری شریعت آئی ہے نا، تو لہٰذا ایک ظہر کی نماز اگر ادھر پڑھی ہے تو پھر عصر کیوں ادھر پڑھو؟ جو اللہ ادھر ہے وہ ادھر بھی تو ہے نا. اچھا اس پر اس نے سورت بقرہ کی آیت بھی پیش کی، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی اللہ نے اگر زندگی دی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے کتنا بجا فرماتے تھے کہ اگر عقیدہ ختم نبوت ٹوٹے پھر کسی مسئلے کی ضمانت نہیں ہو، نیا آنے والا جس مسئلے کو چاہے گا بدلے گا. اس لیے مسلمان اور علماء عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر لڑتے ہیں. وہ یہ راز خوب جانتے ہیں کہ اگر عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا پھر دین اسلام کی کوئی ضمانت نہیں ہے، آنے والا جس مسئلے کو چاہے گا بدلے گا.